جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی جو پبلک ہے وہ کیوں کمزور، اور جو تھوڑے سے مائنورٹیز رہ گئے ہیں، وہ کرسچن ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان پہ حملے کرتے ہیں اور ان کی جان سے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کل ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک عیسائی کرسچن جو تھا، اس کو اوپر الزام لگے کہ اس نے قرآن مجید جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیکریشن کی، کوئی کوششیں کی. تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے اس شخص کو تو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بجائے کہ اگر کسی نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کے جو سیٹ پیٹرن ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کو دیکھا جائے، نہ کہ اس چیز میں دیکھا جائے کہ یہ بندہ اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کا گھر بھی جلا دیں، اس کو بھی مار دیں، اس کی فیملی کو بھی لنچ کر دیں. مطلب ابھی ہم نے سبق نہیں سیکھے. اب یہ کرسچن فیملی تھی. امیجن کر لیں آپ کہ کیا حال ہوا ہوگا لوگوں کا. سننے میں یہ آتا ہے کہ اس فیملی میں ایک کرسچن جو فیملی تھی، جس شخص نے یہ کیا، لوگ اس کے گھر میں گھس گئے. اس شخص کا 75 سال کا ایک بوڑھا والد تھا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. پھر وہاں پہ ایمبولینس آ جاتی ہے، وہ 75 سال کے شخص کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے. اس پہ بھی پتھراؤ کر کے اس کی بھی جو ایمبولینس کے شیشے بھی توڑے جاتے ہیں. اب یہ لارجلی کہا یہ جاتا ہے کہ 99.99% ہی شاید، یا 99% جو واقعات ہوتے ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ کئی دفعہ ایک شخص دوسرے شخص کے مقابلے میں سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ کر دیتا ہے. بہت ساری ہم نے ایسی مثالیں سنی ہیں جہاں پہ ایک وقت میں ہم نے یہ محسوس کیا اور یہ انفارمیشن ملی کہ جن لوگوں نے کسی عیسائی یا باقی کسی مذہب کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی تو پیچھے جو تھا وہ ان کا پرسنل گرج تھا، لیکن عوام کے سامنے وہ لے آئے کہ یہ تو قرآن مجید کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے لگا. اب ہوا یہ، جس شخص نے کے بارے میں ہے کہ اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اس کا گھر کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا. کوہسچن یہ ہے، کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو دیکھ سکے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ ہے تھوڑا عرصہ پہلے جڑاں کے اندر پوری کی پوری عیسائیوں کی بستی جلا دی گئی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو نہ قانون پہ یقین رکھتے ہیں، نہ آئین کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ انسانی حقوق کی کسی قسم کی ویلیو رکھتے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہے، اس کو مار دو. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ کمزور کو مار دو؟ ہماری جو فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس ہیں، کیا ان کے پاس کوئی لیگل میکانزمز نہیں ہیں؟ کیا آپ انٹیمیڈیشن، تھریٹس، وائلنس کے بغیر ریلیجس مائنورٹیز کو ڈیل نہیں کر سکتے؟ پہلے ہی آپ نے قانون کے اندر ان کو مائنورٹی لکھا. کیوں مائنورٹی ہیں وہ، جبکہ وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں؟ جب آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ کو کوئی کہے ہیں امریکی سٹیزن لینے کے بعد مائنورٹی، مسلم مائنورٹی، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے جو جڑاں والا میں واقعہ ہوا فیصل آباد کے قریب، پوری کی پوری بستی جلا دی ایک بلاسفیمی کے اوپر. اس کے اوپر بھی ایکوزیشن تھی. دین کیا ہوا؟ حکومت پاکستان نے وہاں پہ پیسے دیے، بین الاقوامی اداروں نے پیسے دیے، وہاں پہ چرچ جو تھا اس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا گیا. مطلب کیا نہیں کیا وہاں پہ حکومت پاکستان؟ اور پوری دنیا کے سامنے ایک چیز جو تھی جس کی وجہ سے ہماری جگ ہنسائی ہوئی، اتنی جگ ہنسائی ہوئی. اینڈ دین اربوں کروڑوں روپے بھی لگا دیے. کہا جاتا ہے کہ وہ 130 کے قریب لوگ جو تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے، لیکن کیا بنا ان کا؟
لیکن کیا بنا اس کا؟ یہی کہا جاتا ہے سخت ایکشن لیا جائے گا، سخت ایکشن لیا جائے، ایک جگہ سخت ایکشن لیتے ہیں، اگلے دن کوئی اور گل کدھر ہو جاتی ہے، ایک دن کہیں اور ایکشن لیتے ہیں، اگلے دن کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مطلب فیصل آباد کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا عیسائیوں کے ساتھ، کیا سرگودے والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ اگر اس طرح کریں گے کیا ہوگا؟ یہ ٹائم بامز ہیں، یہ پورے ملک میں لگ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ آج ہی کہیں پہ کچھ اور کوئی سکور سیٹل کرنے شروع ہو جائیں گے لوگ، کیونکہ قانون کی تو ویلیو نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر بلاسفیمی کی جو ایکوزیشنز ہیں، یہ آپ 1990 سے شروع ہو جائیں، کہا جاتا ہے کہ 65 لوگوں کو اس بات پہ مار دیا گیا ہے، پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا عرصہ پہلے لاہور کے اندر 3-4 ماہ پہلے ایک خاتون تھا جس نے ایک ڈریس پہنا جو اس کے اوپر آئی تھنک لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وہ دبئی تھی، وہاں سے اس کو ڈریس اچھا لگا، مال میں تھا، اس نے وہ پہن لیا۔ وہ پاکستان آئی، کسی لاہور کی مارکیٹ میں گئی، وہاں پہ اس نے کہا، پہنا، لوگوں نے کہا تم نے تو یہ قرآن پاک والا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ اچھا، مجھے بھی سمجھ نہ آئی، کسی کو سمجھ نہ آئی یہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو لفظ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا کہ پورا، بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا کیا ہے، لیکن تھی وہ عربی۔ اب پاکستانی جو ہیں یا عام بندہ جو ہے، اب یہ تو جہالت ہے نا۔ اب عربی جو لکھی ہوئی ہے وہ ہر لفظ قرآن تو نہیں ہے نا، قرآن از پیورلی اے ڈفرنٹ، مطلب اس کے تو ٹیکسٹ علیحدہ ہے، کنٹیکسٹ علیحدہ ہے، الفاظ علیحدہ ہیں، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے۔ اب حلوہ لفظ ایک برانڈ تھا آئی تھنک، اس خاتون نے پہن لیا امپریس ہو کے، ادھر لوگوں نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی۔ یہ کل بھی ایک جماعت ہے، ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان، ان کے ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی مائنورٹیز ہوں گی ان کو مارنا بھی ہے، ان کے گھروں کو آگ بھی لگانی ہے۔ ابھی کل بھی آپ دیکھیں ایسے ہی ہوا، جڑاوالا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، جو سری لنکا سے بندہ آیا تھا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ اینڈ دین مطلب اسٹیٹ کی اتنی اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ مطلب ایسی کوئی پنشمنٹ آج تک اسٹیٹ نے نہیں دی۔ اسٹیٹ بھی ڈرتی ہے مولویوں سے، اسٹیٹ بھی ڈرتی ہے مولویوں سے۔ اسٹیٹ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے مولویوں کو تنگ کیا، مولوی ماریں گے، ہمیں اڑا دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، پڑھ لو ہو جائے گی۔ جو پاکستان کا سیکشن 295C ہے پاکستان کی پینل کوڈ کا، نارملی وچ از نون ایز اے بلاسفیمی لا، ٹھیک ہے جی، اس میں ڈیتھ سینٹینس انسان کو ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی 1400-1500 کے قریب لوگ ہیں جن کو اس میں چارج کیا گیا ہے پچھلے کوئی کچھ عرصے میں، 1987 سے لے کے اب تک تو زیادہ ہی ہوں گے، میرے پاس تھوڑا پرانا فگر ہے 2017 تک کا، اور ایک بھی ایگزیکیوشن اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ اور بہت سارے جو لوگ ہیں دے آر آن ڈیتھ، وہ رو کے اوپر ہیں۔ سو یہ جو بلاسفیمی لا ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بلاسفیمی لا استعمال کیا جاتا ہے مائنورٹیز کے خلاف، کمزوروں کے خلاف۔ یہ مان لیں ہم بھارت کو کہتے ہیں میجورٹیرینزم، ہندو میجورٹیرینزم، یہاں پہ کیا ہے؟ مسلم میجورٹیرینزم نہیں ہے۔ مانے نا، یہ فیکٹ ہے، مانے کہ آپ زیادہ اور زیادہ ہونے کی بیس پہ آپ دوسروں کو مارتے ہیں، یہ تو چیزیں ماننے والی ہیں۔ یہ جو بلاسفیمی کیسز ہیں، ٹھیک ہے جی، لارجلی فالس ایکوزیشنز ہوتی ہیں، پرسنل وینڈیٹا ہوتا ہے، فیملی وینڈیٹا ہوتا ہے، موب وائلنس ہے۔ سو نہ تو پولیس کی ریٹ ہے، نہ عدالتوں کی ریٹ ہے، نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر مولویوں کو خوف ہے، جو سچی بات ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ خوف ہے بیسیکلی مولویوں کا۔
ورنہ کیا جرت ہے یار کسی بندے کی کہ آپ کے قانون کو ہاتھ میں لے لیں. کل بھی وہ جو سرگودا میں جو واقعہ ہوا 3-4 گھنٹے لگے معاملات کو ٹھیک کرنے میں. امن کمیٹی کو بیچ میں ڈالا گیا. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ جب ہمارے کچھ لوگوں نے، ہم نے تو نہیں، ہمارے کچھ لوگوں نے، پاکستانیوں نے ایک سری لنکن کو جلا دیا اور اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. وجوہات یہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کام کرو، ٹائم نہ ضائع کرو. ہم نے چینی پہ حملہ کر دیا جس نے یہ میرا خیال ہے کہا تھا کہ نماز پہ زیادہ وقت نہ لگایا کریں، نماز پڑھا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا پورا گھنٹہ جا کے بیٹھے رہیں اور مسجد کے اندر ہی اور ساتھ میں ریسٹ کرنا شروع کر دیں. سو نماز تو 10 منٹ کی بریک، 5 منٹ کی بریک از ٹو مچ ان کیس یو ہیو ٹو آفر یور بریک. ایک طرف آپ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنا رزق جو ہے جو جاب کرتے ہیں ادھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی حلال نہیں کرتے. نظام لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، اللہ کو خوش کریں گے، لیکن آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. آپ تو اللہ کا ایکسکیوز استعمال کر رہے ہیں، اینڈ دین اپنی جو کام ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو آپ اگر ایک گھنٹہ، اگر 5 منٹ یا 10 منٹ میں ہونے والے کام کو اگر آدھے گھنٹے میں کرو گے تو کیا آپ کا جو جو جاب کر رہے، رزق کما رہے، وہ حلال رہ گیا؟ obviously نہیں. اب جو سرگودا میں ہوا اس میں بھی یہی ہے کہ جی پولیس کو بتایا گیا کہ جی کچھ جلے ہوئے اور آگ گلی میں پڑے تھے، تو لوگ مشتل ہو گئے اور انہوں نے اس بندے کے گھر کا رخ کر لیا، گھر کو توڑنا شروع کر دیا اور اس میں اس بندے کو پکڑا. اب دیکھیں کوئی بندہ ایسے تھوڑا ہی کرے گا کہ وہ اس طرح کی چیزیں کہ اگر اس نے کچھ ایسا کیا تو وہ، اگر قانون کے قرآن مجید جو ہے سب رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کوئی بھی ہوں یار، عیسائی جو ہیں وہ سارے پاکستان کی مسلمانوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہولی بکس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہولی پرسنالٹیز کی کرتے ہیں، اور یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو مسلمانوں کو بھی باقیوں کی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو بھی تو باقیوں کی کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ میجورٹی میں تو آپ کہیں جی اس کو ہم نے ایسے کر دینا. جب کرا ہم دیکھتے ہیں ادھر سندھ کے اندر آئے روز لوگوں کو فورسفلی کنورٹ کر لیا جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اسٹیٹ کے اوپر اعتبار اٹھ جاتا ہے. اگر اسٹیٹ پراپر ان لوگوں کو سزائیں دے، جڑے والے لوگوں کو اسٹیٹ سزائیں دیں جو سری لنکا والوں کو مارا تھا، تو وہ چیز ٹریول کرتی ہے، باقیوں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے کہ آپ نے، اور ان سے کانٹینیوسلی جو منارٹیز جہاں جہاں بیٹھی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. ہم نے بھارت کے خلاف نیریٹو نہیں بنایا ہوا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں. ہم نے نہیں بنایا کیا؟ ڈیفینیٹلی بنایا، بڑا تگڑا نیریٹو ہے ہمارا. اور اگر آپ انڈین سے پوچھیں وہ یہ چیز کہتے ہیں دیٹ دا مسلمز آر ان اے بیٹر پوزیشن. آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ چیز وہ کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، یو کی ناٹ ٹچ دم، کیونکہ وہ اتنے ان کے وہ پوری کی پورا ایکو سسٹم ان کے حق میں اٹھ جاتا ہے. لیکن میں اس چیز پہ، وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک جگہ اپنی چیز پہ موجود ہے، لیکن ایون دین انڈیا کے اندر میجورٹیرینزم ہے جیسے ہمارے یہاں میجورٹیرینزم ہے. سو یہ جو اب ہم نے نیا کام شروع کیا ہے کہ جو سرگودا میں اور جو جڑاں والا میں اور جو سری لنکا والے میں، 1-2 سال کے اندر ہی، 1-2 سال کے اندر ہی یہ واقعات ہو گئے ہیں. اور جو ہم نے ادھر جڑاں والا میں کیا تھا اس میں تو 19 چرچوں کو جلایا گیا تھا. سیالکوٹ کا واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ لاہور کی خاتون والا میں واقعہ آپ کو بتا چکا ہوں. سلمان تاثیر جو ہے وہ ایک خاتون کے اوپر الزام تھا بلیسفیمی کا، وہ ڈیتھ رو پہ چلی گئی. آپ کو یاد ہوگا ایک گورنر تھے پنجاب کے، وہ ان سے ملنے چلے گئے تو کسی بندے نے جیل میں ملنے چلے گئے اور اس کی ویڈیو باہر آ گئی.
تو لوگوں نے موبلائز کرنا شروع کر دیا، اینڈ دین ایک پولیس والا جو گن مین تھا اسی نے اپنے گورنر کو ہی قتل کر دیا۔ اس خاتون کو پھر ایئر لفٹ کیا گیا پاکستان سے، آئی تھنک وہ کینیڈا کے فرانس کے کدھر چلی گئی ہیں، کینیڈا چلی گئی ہیں۔ کیا رہا پاکستان کے پلے؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے؟ ہم نے بھی تو زیادتیاں کی ہوئی ہیں نا، ہم نے بھی تو کلاشنکوف کلچر اینڈ گن کلچر اس ملک میں دیا ہے، جہاد دیا ہے افغانستان سے۔ اب جب افغانستان سے اسلحہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں اسلحہ آ رہا ہے، جب اسلحہ آ رہا تھا تب صحیح اسلحہ تھا۔ یہی بات ہے نا پھر، صحیح اسلحہ اور غلط اسلحہ۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان جل رہا ہے، اینڈ پاکستان کے اسٹیک ہولڈر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں، لیکن معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے۔ اسٹیٹ جو کنٹرول ہے وہ موب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، موب فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بالکل موب فیصلہ کرتا ہے، حکومت نہیں فیصلہ کرتی۔ اگر حکومت فیصلہ کر رہی ہو تو یکے بعد دیگرے اتنے واقعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہو نا، ٹھیک ہو جائیں۔ اتنے واقعات اگر ہو رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے نا، مطلب کوئی مسئلہ نہ بنے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سچویشن ہے ساری، آپ کے بالکل سامنے ساری سچویشن ہے، انفارچونیٹلی، کہ ہمیں آج دنیا میں ہماری جگ انسائی ہوتی ہے، لوگ ہمیں مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ملک میں کیا ہوتا ہے۔ کرنا ہم نے کیا تھا؟ کرنی تو اپنے ملک کی پروٹیکشن تھی نا۔ دنیا میں ہم اپنے ملک کو وہ بڑا بنانا چاہتے ہیں کہ ایک بڑا نارمل کنٹری ہے، لیکن جس طرح کی روز خبریں آتی ہیں، کیا یہ انویسٹرز کے لیے اچھا ہے؟ جو چینیوں کو بھی مارتے ہیں، عیسائیوں کو بھی مارتے ہیں، اپنوں کو بھی مارتے ہیں، بگانوں کو بھی مارتے ہیں، سب کو مارتے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم یہ کیسے چیزیں کر پڑیں گے، میری سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ساری چیزیں ہم کیسے کر پائیں گے اور یہ کیسے ہوں گی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا ریمیڈی ہے، یا کہ ایسے ہی ہوگا کہ آج ایک پہ حملہ ہوگا، کل دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، اور یہ حملے جاری رہیں گے۔ لگتا تو یہی ہے۔